اللہ ہے اس کا وقت اب آ گیا ہے، اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیونکہ یہ بات قطعی تھی کہ اگر مکی لشکر کو اس علاقے میں، دیکھیے مسلمانوں کی بھی امیج کی بات تھی، وہاں پر مسلمانوں کا بھی یہ معاملہ تھا کہ اگر مشرکین مکہ وہاں پر آ کر پڑاؤ ڈالے ہیں، اگر مسلمان اس سے جنگ نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مکہ کے اندر بھی وہ چڑھائی کر سکتے تھے، مدینہ کے اندر بھی وہ چڑھائی کر سکتے تھے، مدینہ میں بھی وہ ہر ایک گھر میں گھس کر وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ بہرحال اب وہاں سے واپس پلٹنا جو ہے وہ ممکن نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالات کو دیکھتے ہوئے، حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ایک میٹنگ بلاتے ہیں اور ایک مجلس شورا کا اجتماع وہاں پر کیا جاتا ہے۔ صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیتے ہیں کہ مجھے مشورہ دو کہ کیا کیا جائے۔ اس موقع پر ایک گروہ خون ریز ٹکراؤ کا نام سن کر کانپ اٹھتا ہے۔ اب جنگ ہونے والی ہے، ایک خون ریز ٹکراؤ ہونے والا ہے، تعداد بھی کم ہے اور سامنے والوں کی لشکر بڑا لشکر ہے، ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، لہذا ناگوار سمجھ رہا تھا۔ وہ تجھ سے حق کے بارے میں اس کے واضح ہو چکنے کے بعد لہذا موت کو اپنے آنکھوں کے سامنے وہ دیکھ رہے تھے۔ لیکن جہاں تک قائدین لشکر کا تعلق ہے، جو لشکر کے جو قائدین تھے، جو بڑے لوگ تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حالت کو دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، اچھی بات کہی انہوں نے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ساتھ دیں گے، جو بھی ہو۔ حضرت عمر بن خطاب اٹھے، انہوں نے بھی جو ہے حمایت کی۔ پھر مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو جو راہ دکھلائی ہے اس پر رواں دوا رہی ہیں، یعنی جو اللہ کا حکم ہے، اللہ نے جو آپ کو راہ دکھائی ہے آپ اس پر رواں دوا رہی ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ خدا کی قسم ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے ایک موقع پر اس طرح سے کہا تھا، تو صحابہ رسول نے کہا کہ ہم ویسا نہیں کہیں گے اللہ کے رسول، بلکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو اللہ کا حکم آپ کو ملا ہے آپ کر گزریے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کے پروردگار چلیں اور لڑیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہم کو برق گمات تک لے چلیں تو ہم راستے والوں سے لڑتے بھڑتے آپ کے ساتھ وہاں بھی چلیں گے۔ یعنی ایک مقام کا نام بتایا کہ وہاں بھی اگر آپ ہمیں لے چلیں گے، سمندر میں بھی آپ اگر کہیں گے کہ وہاں چلو تو ہم وہاں بھی چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کا ساتھ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ باتیں سنی تو ان کے لیے دعا کی۔ یہ تینوں کمانڈر جو ہے مہاجرین صحابہ میں سے تھے، جن کی تعداد لشکر میں بہت کم تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ انصار کی طرف سے بھی کچھ صحابہ اٹھیں اور وہ یہ بات کہیں، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ کیونکہ زیادہ بوجھ تو انہی کے کندھوں پر پڑنے والا تھا، اس جنگ کا تعداد ان کی زیادہ تھی، مہاجرین کم تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ انصار کی طرف سے بھی جو ہے پہل ہو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ مجھے مشورہ دو، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ پھر انصار کے کمانڈر اور علم بردار جو جن کے جھنڈا جن کے ہاتھ میں دیا گیا تھا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، انہوں نے بھانپ لی، یہ تمام چیزوں کو بھانپ لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا اشارہ ہماری طرف ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول بخدا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا جو روئے سخن ہے وہ ہماری طرف ہے، آپ ہماری طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو آپ ساتھ فرمایا ہاں میں آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ کی طرف سے کوئی پہل نہیں ہو رہی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے اور یہ گواہی دی ہے کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں سب حق ہے، اور اس پر ہم نے آپ کو اپنی سماع و طاعت کا عہد و میثاق دیا ہے، لہٰذا اللہ کے رسول آپ کا جو ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی فرمائیے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر سمندر میں بھی کودنا چاہیں گے تو وہاں بھی ہم آپ کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا، ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ عقل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکراؤ ہو جائے، ہمیں قطعاً اس کی جو ہے ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے میں جواں مرد ہیں، اور ممکن ہے کہ اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، بس آپ ہمیں ہمراہ لے کر چلیں، اللہ برکت دے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت سعد بن معاذ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
کہ غالباً آپ کو اندیشہ ہے کہ انصار اپنا یہ فرض سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد محض اپنے دیار میں کریں۔ انصار سے جو ایگریمنٹ ہوا تھا، جو معاہدہ ہوا تھا، اس میں یہ بات تھی کہ وہ اپنے ایریا میں رہ کر، یعنی مدینہ کے اندر رہ کر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے۔ مدینہ کے باہر جا کر ایسا کوئی معاملہ لڑنے کا وغیرہ معاہدے کے اندر یہ طے نہیں ہوا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ فورس نہیں کر رہے تھے۔ لیکن صاحب رسول نے اس چیز کو بتا دیا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جب یہ بات حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو چلو، خوشی سے چلو، اللہ نے مجھ سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے۔ واللہ اس وقت گویا میں قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں، میں قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ میں ضرور اس میں فتح دے گا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ قتل ہو رہے ہیں، یعنی مشرکین مکہ۔ اسلامی لشکر کا بقیہ سفر، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زعفران سے آگے بڑھے اور چند پہاڑی موڑ سے گزر کر انہیں اسافر کہا جاتا ہے، دیت نامی ایک آبادی میں اترے اور حنان نامی پہاڑ نما تودے کو دائیں ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد بدر کے قریب نزول فرمایا۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاسوسی اقدام کرتے ہیں۔ جاسوسی اقدام کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور معلومات لینے کے لیے نکل پڑتے ہیں، اور وہاں پر ایک لشکر ہوتا ہے، ایک کیمپ ہوتا ہے وہاں جا کر وہ رک جاتے ہیں۔ وہاں پر ایک بوڑھا عرب ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، وہ جا کر وہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تعارف پوچھتا ہے وہ کہ تم کون ہو بتاؤ مجھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں بتائیں گے جب تک تو نہیں بتائے گا کہ تو کون ہے، اور جب تک تو ہمیں یہ نہیں بتاؤ گے کہ فلاں فلاں لشکر فلاں فلاں دن نکلا ہے تو اب کہاں ہوگا۔ تو وہ جو بوڑھا عرب ہوتا ہے، تجربے کار وہ شخص ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گے تم کون ہو، تمہاری شناخت نہیں بتاؤ گے، میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، جب تک تم ہمیں نہیں بتاؤ گے ہم نہیں بتائیں گے ہم کون ہیں۔ اچھا تو اس کا بدل ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں اس کا یہ بدل ہے۔ پھر وہ بوڑھا عرب کہتا ہے کہ مشرک جو لشکر ہے مکہ کا فلاں فلاں دن وہ لشکر نکلا ہے، اگر وہ میرے علم کے مطابق فلاں فلاں دن نکلا ہے تو پھر اس مقام پر وہ ہوگا، اور ایگزیکٹ وہ مقام بتا دیتا ہے جہاں پر لشکر مکہ والوں کا لشکر ہوتا ہے۔ پھر مسلمانوں کے لشکر کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تو ان کے تعلق سے بھی یہ بات کہتا ہے کہ فلاں فلاں دن اگر وہ نکلا ہے تو پھر میرے علم کے مطابق، تجربے کے مطابق فلاں فلاں مقام پر وہ پہنچا ہوگا۔ پھر ایگزیکٹ وہ جگہ بتاتا ہے جہاں مسلمانوں کا لشکر ہوتا ہے۔ پھر اتنے انفارمیشن لینے کے بعد، معلومات لینے کے بعد وہ پوچھتا ہے اب بتاؤ کہ تم کون ہو، کہاں سے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم پانی سے ہیں، ہم پانی سے ہیں۔ یہاں پر ایک جاسوسی اقدام تھا اور توریہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ توریہ کی اجازت ہے اسلام کے اندر۔ دیکھیے دنیا کے اندر ہر جاندار چیز کو اللہ نے پانی سے بنایا ہے، تو جب اس نے یہ سوال کیا کہ تم کہاں سے ہو تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں پانی سے ہوں، ایسا بول کر وہاں سے وہ نکل گئے۔ پھر وہ بڑبڑاتا رہ گیا کون سا پانی، عراق کا پانی، کہاں کا پانی، اس طرح سے۔ بہرحال معلومات لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں۔ اسی روز شام کو آپ نے دشمن کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے نئے سرے سے ایک اور جاسوسی دستہ فراہم فرمایا۔ اس کارروائی کے لیے مہاجرین کے 3 قائد علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص کو ایک جماعت کے ہمراہ روانہ کیا۔ یہ لوگ سیدھے بدر کے چشمے پر پہنچے، وہاں 2 غلام جو پانی بھر رہے تھے ان کو گرفتار کر لیا، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر کیا۔ اللہ کے نبی اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ نے ان دونوں سے حالات دریافت کیے اور انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم قریش کے لیے پانی وغیرہ بھرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، لیکن انہوں نے ان کو پیٹنا شروع کر دیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اتنا پیٹا، پھر آخر میں کہا کہ نہیں ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، کیوں مارا اس کو، کیوں پیٹا تم نے؟ پہلے جو اس نے بات کہی تھی سچ بات تھی، وہ واقعی میں قریش کے پانی بھرنے والے یعنی قریش کے سکے ہیں۔ جب تم نے اس کو مارا پیٹا تو پھر اس نے جھوٹ بول دیا، جب سچ بات کی تب تم نے اس کو چھوڑا نہیں۔
جب پیٹا جھوٹ بات بولی تب آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ناراضگی کا اظہار کیا۔ جب ان دونوں نے صحیح بات بتائی تو آپ لوگوں نے پٹائی کر دی اور جو جھوٹ کہا تو چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم ان دونوں نے صحیح کہا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو غلاموں کو اور معلومات لیتے ہیں ان سے کہ بتاؤ کہ قریش کہاں پر ہے اور قریش کہاں پر رکے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں پر رکے ہوئے ہیں اور کتنی تعداد ہے۔ وہ کہتے ہیں تعداد ایگزیکٹ ہم کو معلوم نہیں ہے، لیکن پھر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کتنے اونٹ جو ہے روزانہ ذبح کرتے ہیں؟ 9 اونٹ 10 اونٹ روزانہ وہ ذبح کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ 900 سے 1000 آدمی جو ہے وہاں پر اس لشکر میں موجود ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں کہ کون کون لوگ اس لشکر کے اندر ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ قریش کے معزز لوگ، سب کے نام لیتا ہے وہ غلام جو ہے سب کے نام گناتے ہیں۔ ربیعہ کے دونوں صاحبزادے عتبہ، شیبہ، ابو البختری بن ہشام، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلت، حارث بن عامر، طعیمہ بن عدی، نضر بن حارث، زمہ بن اسود، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف اور مزید کچھ لوگوں کے نام وہ غلام جو ہے گنواتے ہیں۔ اللہ کے نبی صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے پاس لا کر ڈال دیا ہے۔ یہ مکہ کے جگر کے ٹکڑے ہیں جو مکہ نے تمہارے سامنے لا کے ڈال دیے ہیں۔ اسی دوران میں بارش کا نزول ہوتا ہے، چونکہ وہ ریتیلی زمین ہوتی ہے وہاں پر، اور ریتیلی زمین میں جب بارش ہوتی ہے تو پاؤں جم جاتے ہیں، مضبوطی آ جاتی ہے۔ صحابہ جو کہ 8-9 دن سے مستقل نکلے ہوئے تھے، سفر میں تھے، تو پسینے سے شرابور تھے، لہٰذا جب بارش ہوتی ہے تو ان کے اندر فریشنس آ جاتا ہے، تازگی محسوس ہوتی ہے اور پاؤں بھی اس زمین پر ان کے اچھی طرح سے جم جاتے ہیں۔ اہم فوجی مراکز کی طرف اسلامی لشکر کی سبقت۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو حرکت دیتے ہیں اور بدر کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ چنانچہ عشاء کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قریب ترین چشمے پر نزول فرماتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت حباب بن منذر نے ایک ماہر فوجی کی حیثیت دریافت کیا۔ ایک صحابی ہوتے ہیں، وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو آپ یہاں پر رکے ہیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا آپ نے فوجی جو ترکیب کے حساب سے یہ عمل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں، میں نے فوجی ترکیب کے حساب سے، حکمت عملی سے میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو وہ مشورہ دیتے ہیں اللہ کے نبی کو کہ ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے بلکہ اور تھوڑا آگے جانا چاہیے، اور وہاں پر جو بدر کے جو چشمے ہیں، جو کنویں ہیں، جو حوض ہیں پانی کے، سب سے قریبی جو کنویں ہیں وہاں پر ہمیں پڑاؤ ڈالنا چاہیے، تاکہ جو قریش کا لشکر ہے ان کو پانی پینے کے لیے نہیں ملے گا۔ ہم پانی پیتے رہیں گے، تازہ دم ہوتے رہیں گے اور لڑتے رہیں گے، اور قریش کے لوگ جب پانی پینے کے لیے آئیں گے تو ان کو ہم کھدیڑ دیں گے۔ تو بہرحال یہ رائے جو ہے اللہ کے نبی کو اچھی لگتی ہے، یہ مشورہ بڑا اچھا لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اچھا مشورہ ہے۔ پھر وہاں جہاں اس صحابی کہتے ہیں وہاں پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو وہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ آدھی رات گئے دشمن کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، پھر صحابہ کرام نے حوض بنایا اور باقی تمام چشموں کو بند کر دیا۔ الگ الگ چشمے تھے تو سب چشموں کو بند کر دیا، صرف ایک چشمہ جو ہے اس کو کھلا رکھا، پانی پینے کا جو ذریعہ تھا اس کو کھلا رکھ دیا۔ صحابہ کرام چشمے پر پڑاؤ ڈال چکے تو حضرت سعد بن معاذ نے یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ مسلمان آپ کے لیے، پھر ایک صحابی نے اور رائے دی سعد بن معاذ نے، یہ کیوں نہ آپ کے لیے ایک ٹینٹ بنایا جائے، ایک چھاؤنی بنائی جائے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے رہیں، لہٰذا تاکہ خدا نخواستہ اگر شکست ہو گئی تو وہاں پر گھوڑے اور اونٹ ریڈی رکھے جائیں گے، تیار رکھے جائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بیٹھ کر ان لوگوں کے پاس جائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے زیادہ چاہنے والے ہیں۔ اگر ان کو معلوم ہوتا کہ یہ مارکہ ہونے والا ہے، یہ جنگ ہونے والی ہے، تو وہ لوگ پیچھے نہ رہتے۔ لہٰذا یہ تجویز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی لگتی ہے، ان کے لیے ایک ٹینٹ، ایک چھاؤنی بنائی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، اور یہ جو ٹینٹ بنایا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قیام کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ یہ جو انصاری صحابی ہیں، نوجوانوں کا ایک دستہ منتخب کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کی ترتیب فرماتے ہیں اور میدان جنگ میں تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے ہیں۔ میدان جنگ کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے ہیں
کہ یہ جگہ جو ہے فلاں کی قتل گاہ ہوگی، یہ جگہ فلاں کی قتل گاہ ہوگی، یعنی فلاں فلاں کو یہاں قتل کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے جڑ کے پاس رات گزارتے ہیں، اور مسلمان بھی پرسکون اور آرام سے جو ہے رات گزارتے ہیں، آرام سے نیند کرتے ہیں۔ ان کے دل جو ہے اعتماد سے، یعنی وشواس اور بھروسے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہیں یہ توقع تھی کہ صبح اپنی آنکھوں سے اپنے رب کی بشارتیں دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کہا تھا کہ فلاں کی جگہ قتل گاہ یہ ہے، فلاں کی قتل گاہ یہ ہے، لہٰذا اللہ پہ ان کو بھروسہ تھا، اللہ پہ یقین تھا کہ ضرور جو ہے اللہ کی طرف سے ہمیں مدد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سکون کا، اس اطمینان کا، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سکون اور اطمینان ملا تھا اس کا ذکر فرمایا ہے کہ جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن و بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا۔ دیکھیے سامنے موت ہے اور سامنے موت نظر آ رہی ہے، اس کے باوجود بھی صحابہ کے اندر کوئی خوف نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا، بلکہ اطمینان تھا اور سکون تھا۔ دیکھیے سکون ہوگا تبھی انسان کو نیند آئے گی، گھبراہٹ میں، خوف میں کوئی بھی سوتا نہیں ہے۔ تو سکون و اطمینان اللہ کی طرف سے اللہ نے ان کو دیا تھا۔ اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا، اللہ تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے اور تمہارا دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے۔ یہ رات جو ہے جمعے کی رات تھی، 17 رمضان کا، یہ 17 رمضان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی 8 یا 12 تاریخ کو مدینے سے روانہ ہوئے تھے، یعنی 8 تاریخ یا 12 تاریخ کو اللہ کے نبی مدینہ سے روانہ ہوئے تھے، یعنی 5-6 دن ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہو کر۔ اس کے بعد جو ہے میدان جنگ میں مکی لشکر کی آمد اور ان کا باہمی اختلاف۔ انشاءاللہ تھوڑا سا ہم وقفہ لیں گے، اس کے بعد جو مزید آگے کا جو واقعہ ہے جنگ بدر کا میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو انہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن و بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور دشمن سے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے۔ یہ رات جمعہ 17 رمضان ہجری 2 کی رات تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی 8 یا 12 تاریخ کو مدینے سے روانہ ہوئے تھے۔ میدان جنگ میں مکی لشکر کی آمد اور ان کا باہمی اختلاف۔ دوسری طرف قریش نے وادی کے دہانے کے باہر اپنے کیمپ میں رات گزاری اور صبح اپنے تمام دستوں سمیت ٹیلے سے اتر کر بدر کی جانب روانہ ہوئے۔ ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کی جانب بڑھا، جو پانی کا حوض تھا اس حوض کی جانب ایک گروہ بڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چھوڑ دو، یعنی پانی پینے دو ان کو، وہ پانی پینا چاہتے ہیں، پانی پینے دو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں سے جتنے لوگوں نے پانی پیا تھا، جس نے بھی پانی پیا تھا، کوئی بھی اس کے اندر سے بچتا نہیں ہے، سب مارے جاتے ہیں سوائے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ جن لوگوں نے پانی پیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے چھوڑ دو، پانی پینے دو، مگر ان میں سے جس نے بھی پانی پیا وہ اس جنگ میں مارا گیا، صرف حکیم بن حزام باقی بچا، جو بعد میں مسلمان ہوئے اور بہت اچھے مسلمان ہوئے۔ ان کا دستور تھا کہ جب بہت پختہ قسم کھانی ہوتی تو کہتے والذی نجانی من یوم بدر، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے بدر کے دن سے نجات دی۔ جب کبھی پختہ قسم ان کو کھانا ہوتا تو وہ کیا کہتے، جب پختہ قسم کھانی ہوتی ان کو تو کہتے کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے بدر کے دن سے نجات دی۔ اللہ اکبر، یعنی بدر کے دن اگر وہ بھی مارے جاتے تو اسلام کی دولت سے وہ سرفراز نہیں ہوتے۔ مشرک جب قریش مطمئن ہو چکے تو انہوں نے مدنی لشکر کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے عمیر بن وہب بن جہمی کو روانہ کیا۔ عمیر بن وہب جمحی کو روانہ کیا انہوں نے اس بات کا پتہ لگانے کے لیے کہ مدینہ سے جو لشکر نکلا ہے اس کے اندر کتنے لوگ ہیں۔ عمیر نے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کا چکر لگایا، یعنی دور دور سے چکر لگایا، پھر واپس جا کر بولا کچھ کم یا زیادہ 300 آدمی ہوں گے، 300 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں، لیکن ذرا ٹھہرو۔ ایک طرح سے وہ چیتاونی دیتا ہے۔ 300 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں لیکن ذرا ٹھہرو۔ ایک طرح سے وہ چیتاونی دیتا ہے۔ 300 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں لیکن ذرا ٹھہرو۔ ایک طرح سے وہ چیتاونی دیتا ہے۔ 300 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں لیکن ذرا ٹھہرو۔
الرٹ کرتا ہے کہ میں دیکھ لوں ان کی کوئی کمی نگاہ یا کمک تو نہیں، یعنی یہاں تو 300 لوگ نظر آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان دور کہیں پر انہوں نے اور ان کی فوج کو چھپا رکھا ہو، لہٰذا وہ اور تھوڑے دور جاتا ہے اور پورے آس پاس کے علاقے کا وہ چکر لگاتا ہے، لیکن وہاں کوئی فوج کوئی کمک اس کو نظر نہیں آتی ہے۔ پھر وہ واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے قریش کے لوگوں، میں نے بلائیں دیکھی ہیں، میں نے بلائیں دیکھی ہیں جو موت کو لادے ہوئے ہیں، یعنی کوئی نہیں ہے ان کا، کوئی بڑی فوج نہیں ہے، 300 لوگ ہیں، بس یثرب کے اونٹ اپنے اوپر خالص موت سوار کیے ہوئے ہیں، یعنی وہ سب یعنی سر پہ کفن باندھ کے آئے ہوئے ہیں، جس طرح سے مثال دی جاتی ہے نا، وہ سر پر کفن باندھ کے آئے ہوئے ہیں اور تلواروں کے علاوہ کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے، سب پورا ڈیپینڈنگ ان کا تلواروں کے اوپر ہے، کوئی اور چیز نہیں۔ خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی آدمی، کیا کہتا ہے وہ، ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کو قتل کیے تک نہیں مرنے والا، تمہارے 2-4 کو لے کے جانے والا، بولتے نا ہمارے بادشاہ میں 2-4 کو لے کے جائے گا وہ، اگر تمہارے خاص لوگ مارے گئے تو پھر دنیا میں جینے کا کچھ مزہ ہی نہیں بچے گا۔ یعنی بڑے بڑے سردار اس جنگ کے اندر شامل تھے مکہ کے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ نے جگر کے ٹکڑے تمہارے حوالے کر دیے ہیں۔ ابو جہل جو کہ جنگ کا جس پر بھوت سوار تھا، اس نے ٹھان لیا تھا کہ جنگ کرنا ہی ہے، چھوڑنا نہیں ہے ان کو ابھی۔ ایک اور جھگڑا ان کے اندر آپس میں ایک پھوٹ پڑ جاتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنگ کیے بغیر ہی وہاں سے لوٹ جائیں گے۔ حکیم بن حزام جو ہے اس کی مہم چلاتے ہیں، حکیم بن حزام لوگوں کے درمیان دوڑ دھوپ شروع کر دیتے ہیں، عتبہ بن ربیعہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابو الولید، آپ قریش کے بڑے آدمی اور واجب الاطاعت سردار ہیں، آپ قریش کے بڑے آدمی ہیں اور ایسے سردار ہیں آپ کی لوگ بات مانتے ہیں، لہٰذا پھر کیوں نہ آپ ایک اچھا کام کریں جس کی وجہ سے لوگ آپ کو یعنی فیوچر میں یاد کریں گے۔ تو کہتا ہے کہ کیا کرنا ہے، بتاؤ کیا کرنا ہے، وہ کون سا کام ہے؟ اس نے کہا آپ لوگوں کو واپس لے جائیں اور اپنے حلیف عمرو بن حضرمی کا معاملہ، یہ عمرو بن حضرمی جو تھا ایک سریہ ہوا تھا جس میں صحابہ جا رہے تھے، راستے میں نخلا نامی ایک مقام ہے، وہاں پر عمرو بن حضرمی کو مارا گیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو دیت ہے تم اپنے ذمے لے لو اور اس کی ضمانت تم اپنے ذمے لے لو اور یہاں سے جو ہے لشکر کو واپس مکہ کی طرف چلنے کے لیے کہو، بہت بڑا کام تم کرو گے اگر ایسا کرو گے۔ تو اس نے کہا کیوں نہیں، میں ضرور ایسا کروں گا، لیکن تم حنظلیہ کے پوت کو جا کے سمجھاؤ۔ حنظلیہ یہ ابو جہل کی ماں کا نام تھا۔ تو عتبہ بن ربیعہ کہتا ہے کہ تم اس کو جا کے سمجھاؤ، وہ اس کے دماغ پہ بھوت سوار ہے جنگ کرنا بول کے، اس کو جا کے سمجھاؤ، پہلے سب کو بھڑکا رہا ہے، وہ سب کو بھڑکانے میں اسی کا ہاتھ ہے۔ لہٰذا حکیم بن حزام اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اس کو سمجھاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہونے والا، جنگ تو ہونی ہے قریش کے لوگوں۔ وہ کہتا ہے تم لوگ محمد ان کے ساتھیوں سے لڑ کر کوئی کارنامہ انجام نہ دو گے۔ عتبہ کھڑے ہو کر ایک تقریر کرتا ہے لوگوں کو، تاکہ لوگ جو ہے وہ سمجھ جائیں کہ دیکھو تم جو جنگ کرنے جا رہے ہو بہت بڑا کارنامہ تم انجام نہیں دینے والے، کیونکہ اگر تم جنگ کرو گے تو کوئی اپنے باپ اپنے بیٹے کو مارے گا، ماموں اپنے بھانجے کو مارے گا، سب پورے رشتہ داری ہیں، جو سامنے لڑنے والے لوگ ہیں پورے گھر کے آدمی رشتہ دار ہیں، لہٰذا کوئی بڑا کام تم نہیں کرنے والے۔ ایسے چہرے تمہارے سامنے آئیں گے جن کو دیکھ کر تمہیں ناگوار گزرے گا کہ کیسا ان کے ساتھ ہم جنگ کریں، اس لیے واپس چلو اور محمد اور عرب سے کنارہ کش ہو رہو۔ اگر عرب نے انہیں مار لیا تو یہ وہی چیز ہوگی جسے تم چاہتے ہو، اگر دوسری صورت پیش آئی تو محمد تمہیں اس حالت میں پائیں گے کہ تم نے جو سلوک ان کے ساتھ کرنا چاہا تھا اسے کیا نہ تھا۔ اگر مارو گے بھی تو کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دو گے، اگر ہم شکست کھا گئے تو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کیا سلوک کیا وہ تو تمہیں معلوم ہے، وہ ہماری کیا حالت بنائیں گے۔ لہٰذا ادھر حکیم بن حزام ابو جہل کے پاس آتے ہیں، آ کر ابو جہل کو بتاتے، وہ زرہ درست کر رہا تھا، اپنا جو لباس ہوتا ہے جنگی لباس اس کو درست کر رہا تھا،
حکیم نے کہا اے ابو الحکم، ابو الحکم یہ اس کو ایک پدوی، ایک بڑا جو ہے مقام دیا گیا تھا۔ دیکھ کر عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے، یعنی وہ کمزوری کی بات کرتا ہے، وہ بزدلی کی بات کرتا ہے، لہٰذا ایسا نہیں ہونے والا ہے، ہم جنگ کر کے رہیں گے۔ ابو جہل کے دماغ پر چونکہ جنگ کا بہت سوار تھا، وہ جنگ کرنا ہی چاہتا تھا، لہٰذا تو میں ہو جاتی ہے۔ ابو جہل جب عتبہ کو اس طرح کی بات کہتا ہے تو عتبہ کو غصہ آ جاتا ہے، اور قریب تھا کہ آپس میں ایک جنگ کا ماحول آپس میں بن جائے۔ ابو جہل فوراً جو ہے، یعنی جو عامر بن حضرمی ہوتا ہے جس کے بھائی کو قتل کیا گیا ہوتا ہے، اس کو کہتا کہ جاؤ تم جو ہے جا کر اپنے بھائی کی قتل کی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اس کے قتل کا اظہار کرو اور اس کے دیت کا اظہار کرو، اس کے بدلے کا اظہار کرو۔ لہٰذا وہ کھڑا ہوتا ہے اور آواز لگاتا ہے واہ امر ہائے امر۔ اس پر قوم گرم ہو جاتی ہے، اس پر جو ہے ماحول پھر چینج ہو جاتا ہے، اور معاملہ جو ہے بڑا سنگین ہونے کے قریب تھا۔ پوری طرح سے سب لوگ جو ہے پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ دونوں لشکر آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے، ادھر مسلمانوں کا لشکر ہوتا ہے، ادھر مشرکین کا لشکر ہوتا ہے۔ دونوں فوجیں ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھ لیتی ہیں، اتنا قریب وہ آ جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ قریش ہے جو اپنے پورے غرور و تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آ گئے ہیں، اے اللہ تیری مدد۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج انہیں اینٹ کر رکھ دے، اے اللہ آج تو ان کو اینٹ کر رکھ دے، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عتبہ بن ربیعہ جو کہ سرخ اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اس آدمی کی بات کہیں اس کے اندر بھلائی مجھے نظر آ رہی ہے، وہ جو سرخ اونٹ پر بیٹھا ہے عتبہ، اس کی بات اگر یہ لوگ مان لیں گے تو صحیح رہ پائیں گے، کیونکہ وہ جنگ سے منع کر رہا تھا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صفیں درست فرمائی۔ صف کی درستی کے دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صف کو درست کر رہے تھے تو ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ ایک صحابی جن کا نام جو ہے سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا پیٹ تھوڑا سا آگے نکلا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیر سے اس کو تھوڑا کچوکا لگاتے ہیں، جس پر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، لہٰذا مجھے بدلہ چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے کہتے ہیں کہ لہٰذا تم بھی مجھے اسی طرح سے تیر چبھو جس طرح سے میں نے تمہیں چبھویا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، میں نے میرے بدن پہ کپڑا نہیں تھا، لہٰذا تم بھی کپڑا اٹھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک کوئی بات نہیں ہے، کپڑا اٹھاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سواد چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا سواد، کون سی چیز نے تمہیں ایسا کرنے پر جو ہے آمادہ کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نہیں سمجھتا کہ میں دوبارہ آپ سے میری ملاقات ہو یا نہ ہو، لہٰذا میری خواہش تھی کہ میری جلد جو ہے آپ کے جلد سے آخری بار آپ سے میری جلد جو ہے آپ کی جلد سے مل جائے، لہٰذا یہ میری خواہش تھی، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پھر جب صفیں درست ہو جاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت فرماتے ہیں سب کو، لوگوں کو، کہ جب تک اسے آپ کے آخری احکام موصول نہ ہو جائیں تب تک جنگ شروع نہ کریں، یعنی جب تک میرا آخری آرڈر تم کو نہیں آتا ہے تب تک تم جنگ شروع نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد طریقہ جنگ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرماتے ہیں اور ارشاد فرمایا کہ جب مشرکین جمگٹ کر کے تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیر بچانے کی کوشش کرنا، یعنی مل کر پورے جھنڈ میں جب وہ آئے تمہارے پاس اس وقت تم تیر چلانا، اور تمہارے پاس جو تیر کم ہے پہلے سے ہی، لہذا تیروں کو تم ضائع نہیں کرنا، تیروں کو بچانے کی کوشش کرنا، فضول کوئی تیر تمہارا نہیں جانا چاہیے، اور جب تک وہ تم پر چھا نہ جائیں تلوار نہ کھینچنا۔ تلوار کا بھی جو وار کب کرنا ہے، جب پوری طرح سے تم پر وہ چھا جائیں اس وقت تم تلوار کا وار کرنا۔ اس کے بعد خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپر کی طرف واپس گئے، جو ٹینٹ بنایا گیا تھا اس کے طرف واپس جاتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نگران دستہ لے کر اس خیمے کے اس ٹینٹ کے دروازے پر تعینات ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی۔ دیکھیے ابو جہل کیا کرتا ہے، دعا کرتا ہے اللہ سے،
بڑا اللہ کا دشمن تھا اور اللہ سے دعا کرتا ہے، اور ویسا ہی ہوتا ہے، وہ جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ویسا ہی کرتا ہے۔ یعنی کیا دعا کرتا ہے وہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ہم میں سے جو فریق زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے آج اس کی مدد فرما۔ کیا کہتا ہے؟ اس نے دعا کیا اللہ ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے تو اسے آج توڑ دے۔ جو زیادہ غلط حرکتیں کرنے والا ہے اور زیادہ قرابت کو توڑنے والا ہے اس کو تو آج کاٹ دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اور زیادہ پسندیدہ ہے آج اس کی مدد فرما۔ اس طرح سے ابو جہل دعا کرتا ہے۔ بعد میں اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر تم فیصلہ چاہتے تو تمہارے پاس فیصلہ آ گیا، یعنی تم اس چیز کا فیصلہ چاہ رہے تھے، دعا بھی کر رہے تھے